کہ انسان کے تخلیق کے اندر، اس کائنات کے اندر اور قرآن مجید کے اندر سر تا سر علم و حکمت جب پوشیدہ ہے، تو پھر علم ہو، عالم ہو، تو اس کے ساتھ کیا عالم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے؟ اور عالم بھی کیسا عالم؟ کیونکہ جب ان عوالم کو، جب ان کتب کو خود خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو پھر عالم بھی خداوند تعالیٰ ہی کی طرف سے کوئی ایسی ہستی ہو کہ جو ان تینوں کتب کی حقائق کو، اسرار کو وہ کلی طور پر جانتا ہو، اس کو مکمل علم ملا ہو کہ جس کی بنیاد پر وہ ہر چیز کی حقیقت کو وہ بیان کر سکے۔ ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خداوند تعالیٰ کی کتاب ہو اور اس کے ساتھ معلم نہ ہو؟ اچھا، اس حقیقت کو دیکھنے کے لیے آپ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 15 کے اندر دیکھیں گے، خداوند تعالیٰ نے خود فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ خداوند تعالیٰ کی طرف سے نور آیا ہے، خداوند تعالیٰ کی طرف سے کتاب آئی ہے، تو اب ہمیں اس نور کی روشنی میں اس کتاب کو پڑھنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے جس طرح غالباً حضرت المعید فی الدین شیرازی کا یہ مبارک شعر ہے، چشم سر بھی آفتاب آسمان بیکار گشت، چشم دل بھی آفتاب دین چرا بیکار نیست۔ یعنی جب سر کی آنکھیں ظاہری روشنی کے بغیر، ظاہری سورج کے بغیر اگر بیکار ہیں، تو دل کی آنکھ دین کے سورج کے بغیر کس طرح بیکار نہ ہو۔ علامہ بزرگوار بھی اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں نا، نور حق ظاہر نہ ہو جب عالم انسان میں، کوئی اندھا کس طرح کہلائے گا قرآن میں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ نور حق دنیا میں ظاہر نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں، اگر آپ کسی چیز کو پڑھ نہیں پاتے ہیں یا دیکھ نہیں پاتے ہیں، اس کی دو صورتیں ہیں۔ خدا نے آپ کو آنکھیں ہی نہیں دی۔ اگر خدا نے آنکھیں ہی نہیں دی یا روشنی کا کوئی ذریعہ نہیں بنایا، تو پھر قیامت کے دن آپ کی حجت خاکم بدہن، خداوند تعالیٰ کے اوپر آپ کی حجت ہوگی کہ میں کس طرح دیکھتا، نہ مجھے آپ نے آنکھیں دی، نہ روشنی کا کوئی ذریعہ دیا۔ اگر خدا کی طرف سے روشنی کا ذریعہ ہو اور ہم نہ دیکھیں، تو پھر خداوند تعالیٰ ہمیں جو ہے نا اندھا کہتے ہیں۔ قرآن کے اندر جب اندھا کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے ذرائع میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ ذرائع میں کمی نہیں ہے، بلکہ ہماری آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں۔ ہماری آنکھیں نہ دیکھنے کی وجہ سے یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ اندھے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کوئی ذریعہ ہی نہیں دیا ہے۔ اب ہم اسی حقیقت کو قرآن کی طرف اگر رجوع کریں تو آپ سورہ نمبر 7 سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر آپ دیکھیں 179، آپ اس کو نوٹ کریں۔ خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے بہتوں کو، بہت سارے لوگوں کو، یہ جنات میں سے، انسانوں میں سے جہنم کے لیے بنایا، یا وہ جہنم کے لیے بن گئے۔ کس طرح؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل تو ہیں لیکن وہ اس سے سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، خدا نے آنکھیں دی ہے اور وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے نہ صرف آنکھیں دی ہے بلکہ دکھانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے، روشنی بھی خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آپ قرآن میں دیکھیں تو قرآن میں دیکھتے ہوئے قرآن مجید کی تمام حکمتوں کو بیان کرنے والا
تمام حکمتوں پر روشنی خداوند تعالیٰ کی طرف سے یہ بندوبست ہے، تب خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب بھی ہے، نور بھی ہے، تو تم کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ اگر یہ دونوں ذرائع نہ ہوتے تو پھر ہم کہتے کہ ہم کس طرح دیکھیں کہ روشنی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا گیا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں وہ سنتے نہیں ہیں. اگر صاحب دیدار نہ ہوتا تو پھر خدا یہ کیوں فرماتے کہ تم نہیں دیکھتے ہو؟ صاحب دیدار موجود ہے. اگر صاحب گفتار نہ ہوتا تو خدا یہ کیوں فرماتے کہ وہ تو صاحب گفتار، صاحب فرمان فرما رہے ہیں، وہ تو گفتگو کر رہے ہیں، تمہارے پاس کان ہیں جن کو آپ نے بند کیا ہوا ہے، تمہارے کان بند ہیں. اور پھر فرمایا گیا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون. تو یہ لوگ کیا ہیں؟ چارپائیوں کے مانند ہیں، چوپائے ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا تھا؟ یا علم لینے والا بنے یا علم دینے والا بنے، باقی کیڑے مکوڑوں کی حیثیت سے ہے. تو اس آیت کے اندر بھی یہ ارشاد ہوا ہے کہ جس کو حقیقی معنوں میں انسان کہا جاتا ہے تو وہ انسان کے لیے حضرت آدم علیہ السلام جو کہ ابو البشر ہیں، تو آدم علیہ السلام کس بنیاد پر اس کو فرشتوں پر فضیلت ملی؟ علم کی بنیاد پر. تو وہ علم کے لیے جو صاحب گفتار ہیں، صاحب دیدار ہیں، وہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے وہ نور دنیا میں موجود ہونے کے باوجود اگر ہم اپنی آنکھیں بند کریں، ہم اپنے کان بند کریں، تو اس صورت میں خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ انسانیت کے لیول سے بھی نیچے جا کر بلکہ حیوان سے بھی آپ نیچے چلے جاتے ہیں. اور اس کے فوراً بعد خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا اسماء الحسنہ ہیں، اس کو انہی کے ذریعے سے پکارو. اب اسماء الحسنہ کیا ہیں؟ اسماء الحسنہ کیا ہیں؟ دو طرح کے خداوند تعالیٰ کے نام ہیں. ایک وہ نام ہیں جن کو ہم ہجے کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو ہم ہجے کر کے پڑھتے ہیں. مثلا الف لام لام ہا، اللہ، رحمان، رحیم. اور دوسرے نام ہیں اسماء حیۃ ناطقۃ عاقلۃ شریفہ. ایک وہ نام ہیں جو کہ زندہ ہیں، بولنے والے ہیں، عقل رکھنے والے ہیں اور مرتبت رکھنے والے ہیں. یہ بھی حضرت المعید فی الدین شیرازی قدس اللہ سرہ نے یہ ارشاد فرمائے ہیں. تو جو اسماء ہیں ملفوظۃ، الفاظ کی صورت میں ہیں، محجات، ہجے کر کے جن کو پڑھا جاتا ہے. تو دیکھیں کہ وہ خدا کے نام کچھ خاص شرائط کے علاوہ وہ نام کام نہیں کرتے ہیں. مثلا اگر کوئی شخص خداوند تعالیٰ کے 99 اسماء کو یاد کرے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو خداوند تعالیٰ کے یہ اسماء اس کے لیے کام کریں گے؟ نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خداوند تعالیٰ کا جو زندہ نام ہے، جو زمانے میں خداوند تعالیٰ کا خلیفہ، خداوند تعالیٰ کی طرف سے جو ان کا پیغمبر، جو اس کا جانشین دنیا میں موجود ہے، تو وہ خداوند تعالیٰ کے وہ پاک نام ہیں. اس پر ایمان لانے کے بعد باقی خداوند تعالیٰ کے اسماء آپ کے لیے مفید کام کر سکتے ہیں. اگر کوئی شخص لا الہ بھی کہہ دے، محمد الرسول اللہ نہ کہے،
تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ خدا کے باقی 99 نام اس کے لیے صرف اور صرف لا الہ کہنے پہ اس کے لیے کام کریں؟ اس کے لیے قانون یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی خدا کے اس زندہ نام کو ماننے کے بعد باقی اسماء اس کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ اور مولا مرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خدا کے اسماء جن سے خدا کو پکارنا ہے وہ کون ہیں؟ وہ ہم ائمہ ہیں۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ یہ کون فرماتے ہیں؟ یہ دار حکمت کے جو ہے وہ دروازہ، وہ باب جس کے ذات سے داخل ہو کر کوئی علم کے شہر میں داخل ہو سکتا ہے، کوئی حکمت کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے، وہ ہستی فرماتے ہیں خدا کے وہ جو نام ہیں وہ ہم ہیں جن کے ذریعے سے خدا کو پکارنا ہے۔ میں سورہ ملک کی ایک آیت سورہ ملک کے اندر جو ہے آیت نمبر 6، آپ ذرا اس کو دیکھیں۔ میں آپ کے سامنے جو ہے نا اس کو پڑھتا ہوں۔ یہاں پہ فرمایا گیا ہے کہ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَانَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ۔ تو جو اہل جہنم ہیں ان کے لیے فرمایا گیا ہے کہ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جو وہاں ان سے پوچھا جائے گا، ایک گروہ کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، سألہم ان سے پوچھا جائے گا، خزانتها یعنی اس جہنم کا جو دروغہ ہے، کیا پوچھے گا؟ آپ نے کیا کیا اعمال کیے؟ آپ نے کتنے عبادات کیے؟ آپ صوم و صلات میں کیسے تھے؟ آپ نے حج کیا یا نہیں کیا؟ نہیں۔ الم یاتیکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ اس کا کیا جواب ہوگا؟ ہم جیسوں سے اگر کوئی سوال کرے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، دو صورتیں ہیں، یا خداوند تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والا ہر زمانے میں موجود ہوگا تو ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس آیا تھا، یا تو خداوند تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوگا، ہم کہیں گے کہ نہیں، ہم نے سنا تھا کہ دنیا میں اتنے 100 سال پہلے کوئی دنیا میں کوئی ہستی تشریف لائی تھی لیکن ہمارے زمانے میں نہیں آیا تھا۔ ان دونوں میں سے کیا جواب ہوگا؟ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے قالو، وہ کیا کہیں گے؟ بلا، بے شک آیا تھا، قد جاءنا نذیر، بے شک ڈرانے والا تو آیا تھا، فکذبنا، ہم نے جھٹلایا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، ان انتم الا فی ضلال فی ضلال کبیر، بے شک آپ بہت بڑے گمراہی میں ہیں، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر۔ یہ بہت عجیب و غریب آیت ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ کاش ہم سننے والے ہوتے، ہم عقل رکھنے والے ہوتے تو آج ہم اہل جہنم میں سے نہیں ہوتے۔ یہاں 3 چیزوں کو ملانا ہے۔ ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث کہ جس میں فرمایا گیا ہے کہ تُعَلَّمُ مِنْ عَالِمِ اہل بیت او ممن تعلم من عالم اہل بیت، علم کو حاصل کرو اہل بیت کے عالم سے یا اس سے جس نے اہل بیت کے عالم سے علم کو حاصل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیۃ الجاہل فی النار، جو شخص زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مرا وہ جہالت کی موت مرا اور جاہل جہنم میں ہے۔
پہلی حدیث کے اندر کیا ہے کہ علم کو حاصل کرو. آج مجھ سے بھی یہ خطاب ہے، آپ سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے، قیامت تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک حدیث تمام لوگوں کے ساتھ یہ خطاب ہے کہ علم کو حاصل کرنے کا ذریعہ یا تو اہل بیت ہے یا وہ شخص ہے جس نے اہل بیت سے علم کو حاصل کیا ہے. ان دو ذرائعوں کے علاوہ کوئی شخص اگر علم دیتا ہے تو شرط یہ ہے کہ اہل بیت کا وہ عالم ہو، اور اہل بیت کے عالم وہ بھی کس ذریعے سے اس کو وہ سند کہاں سے جو ہے نا ملی ہو. وہ سند رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلسلہ وار ذریتم بعضھا من بعض کے قانون کے مطابق وہ سند ملی ہو، اور پھر انہی کے در اقدس سے اگر کسی کو علم ملا ہو تو یہی دو علم کے سورسز ہیں، اور تیسرا کوئی ذریعہ علم کے لیے نہیں ہے. یہ یاد رکھیں، علم کہاں سے حاصل ہوگا اور پھر علم کیا ہے، علم کا مقصد کیا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ ہزاروں کتابیں پڑھیں، آپ کو دنیا کی ایک ایک چیز کے بارے میں پتہ ہو، آپ کو ہر ایک آیت، کائنات کی ہر ایک چیز کے بارے میں، انسان کے ذات کے بارے میں سب کچھ علم ہو، لیکن اس کے باوجود بھی علم اور جہالت کے درمیان جو دیوار کھڑی کر دی گئی ہے، جس کی ایک طرف جہالت ایک طرف علم، حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ماتا، جو مر گیا، ولم یعرف، اور اس نے معرفت حاصل نہیں کی، امام زمانی، زمانے کے امام کی، ماتا میتتا جاہلیتا، یہ جو اس کی موت ہے وہ مرا جہالت کی موت مرا. الجاہل فی النار، اور جاہل جہنم میں ہے. یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث ہے. اور یہاں پچھلی آیت کے اندر کیا فرمایا گیا؟ ان کے پاس آنکھیں ہیں، دیکھتے نہیں، کان ہیں، سنتے نہیں. یہاں پہ اہل جہنم کیا کہیں گے؟ خدا کی طرف سے ڈرانے والا بھی آیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ خدا نے کوئی چیز نازل کی ہی نہیں ہے، کاش ہم سننے والے ہوتے اور ہم عقل رکھتے تو آج ہم اہل جہنم میں سے نہ ہوتے. تو لہٰذا علم جاننا، عالم وہ مقام جہاں سے جانا جاتا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ اس کے ساتھ عالم، آسمانی معلم کا ہمیشہ ہر وقت ہر زمانے میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہونا لازمی ہے. اور اسی آسمانی معلم کے علم کی روشنی میں اگر آپ کتاب کائنات کو پڑھتے ہیں، آپ کتاب انفس کو پڑھتے ہیں یا کتاب منزل کو پڑھتے ہیں، تو وہاں پہ پھر آپ کو وہ حقیقت نظر آئے گی، وہ حق نظر آئے گا جس میں خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم عنقریب آپ کو دکھائیں گے. تو یہ دکھانا کسی دکھانے والی ہستی کے ذریعے سے ممکن ہے. تو لہٰذا ہم اس ہستی کو، اس شخصیت کو، جس شخصیت کے پاس خداوند تعالیٰ کی طرف سے کتاب کا علم ہے، جس شخصیت کے پاس، اور اسی کے لیے خدا نے آسمان سے دو چیزوں کو نازل کیا، نور اور کتاب، اور یہی دو چیزوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد دنیا میں چھوڑ کر گئے ہیں، اور یہ سب کے سامنے یہ حقیقت ہے. تو اب ہم آگے اپنے جتنے بھی کلاسز ہیں، سب سے پہلے اسی کتاب کائنات سے، کتاب منزل سے اور کتاب انفس سے سب سے پہلے اس معلم کی پہچان کے لیے کیا کیا دلائل ہیں اور کیا کیا حقیقتیں بیان کی گئی ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ اپنے اس کورس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. پھر اس کے علم کی روشنی میں عالم سب سے پہلے اپنی ہستی کو پہچاننے کے لیے انسان کی ذات کی طرف، پھر انسان کی ذات کی طرف جاتے ہیں، پھر عالم خیال، عالم خواب،
اور پھر وہاں سے عالم روحانیت اور ان تمام چیزوں کو ہمارے بزرگان دین نے جس طرح سے وضاحت کی ہے اس روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ تمام کو یا علی مدد۔